چلیں جی، بسم اللہ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر پانی کی بندش، پانی بند کر دو۔ رات کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا حکم پہنچا کہ اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تو اسی وقت جب کہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو، اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے ہمراہیوں کے لیے پانی بند کر دو۔ اگر سپاہ شمر کے زیر کمان آ گئی تو شمر کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن الحاج کو 500 سوار دے کر ساحل فرات پر متعین کر دیا۔ اتفاقاً دن میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لیے نہیں بھرا تھا، ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے۔ رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 50 آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں، مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا۔ اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی۔ یہ ایسی اذیت تھی جو تیر و شمشیر کی اذیت سے زیادہ سہانے روح تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی بن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے۔ وہ اور ان کی بہن ام کلثوم یہ دیکھ کر صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہیں قتل و شہید ہوں گے، رونے لگے۔ ان دونوں کی رونے کی آوازیں سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب ہی خیمہ زن ہے، تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہمراہیوں کے دل تھوڑے ہوں گے۔ تم کو ہرگز ہائے وائے کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کو ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، ان کو ہرگز ہمراہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ہمراہیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف کو مناسب سمجھو چلے جاؤ، تم کو کوئی کچھ نہ کہے گا، کیونکہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے بحث ہے، تمہارے چلے جانے کو تو اور بھی وہ غنیمت سمجھیں گے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جان بچا لو۔ ہمراہیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے، اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو آزار نہ پہنچنے دیں گے۔ اسی شب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ترماہا بن عدی جو اس نواح میں آیا ہوا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ابن سعد کے لشکروں کا حال سن کر امام حسین کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو مطلقاً خبر نہ ہو سکے گی، اور اپنے قبیلے بنی طے میں جا کر 5000 آدمی اپنے قبیلے کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ ان 5000 سے جو کام چاہیں لیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ابھی ان سب سے کہا ہے کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی جان بچا کر نکل جاؤں؟ ان کی ہمراہیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو وہ کچھ کہیں گے نہیں، جیسا کہ آپ بھی فرما چکے ہیں، وہ تو تنہا آپ کے دشمن ہیں، لہٰذا آپ اپنی جان بچانے کے لیے نکل جائیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کے بغیر کوئی چیز بھی گوارا نہیں ہو سکتی، میں بغیر آپ لوگوں کی میت کے اپنی جان بچانے کے لیے ہرگز نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس شخص کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو شمر ذی الجوشن اور عمر بن سعد صفوف لشکر کو آراستہ کر کے میدان میں آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایات کے ساتھ متعین کیا۔ شمر ذی الجوشن نے عبید اللہ، جعفر، عثمان، عباس کو میدان میں بلا کر کہا کہ تم کو امیر بن زیاد نے امان دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ شمر اپنا سامول لے کر رہ گیا۔ بعض روایت کے موافق آپ کے ہمراہ اس وقت جبکہ لڑائی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح شروع ہوتی ہے 72 آدمی موجود تھے۔ بعض روایت کے موافق 140 اور بعض کے موافق 240 تھے۔ بہرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد یعنی 240 بھی تسلیم کر لیں تو دشمنوں کی ہزار ہاتھ جرار فوج کے مقابلے میں امام حسین کے ساتھ کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وصیتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے۔ ان لوگوں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے ایک تقریر شروع کی اور فرمایا، اے کوفیوں، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تقریر کوئی نتیجہ میرے لیے اس وقت پیدا نہ کرے گی اور تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اس سے باز نہ ہوگے، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو جائے اور میرا اسے بھی ظاہر ہو جائے،
ابھی اسی قدر الفاظ کہنے پائے تھے کہ آپ کے خیمے سے عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان آوازوں کے سننے سے آپ کو سخت ملال ہوا اور سلسلہ کلام کو روک کر لاحول پڑھ کر آپ نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے سچ کہا کرتے تھے، سچ کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو ہمراہ نہ لے کے جاؤ۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر لوٹ کر اپنے بھائی اور بیٹے کو پکار کر کہا کہ ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہو کہ اس وقت خاموش رہو، کل خوب دل بھر کر رو لینا۔ انہوں نے عورتوں کو سمجھایا اور وہ آوازیں بند ہوئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی تقریر اس طرح شروع کی کہ لوگوں، تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا، اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما میری ماں اور جعفر تیار رضی اللہ عنہ میرے چچا تھے۔ اس فخر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں، تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اور میں نے کسی مومن کا قتل نہیں کیا، نہ آزار پہنچایا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی ابھی باقی ہوتا تو تمام عیسائی قیامت تک اس گدھے کی پرورش اور نگہداشت میں مصروف رہتے۔ تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ تم کو اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کی شرم ہے۔ میں نے جبکہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں۔ پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا؟ میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا، تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا، تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چین نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو، تاکہ میں مکہ اور مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ خود اس جہاں میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا۔ اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی کہ اے سب بن ربی، اے حجاج بن حسن، اے قیس بن الاشعث، اے حر بن یزید تمیمی، اے فلاں فلاں، کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو بالاسرار یہاں نہیں بلوایا تھا؟ اور جب کہ میں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے یا نہیں بھیجے، مگر اب ہم اعلان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کوئی لشکر سے اول ایک شخص میدان میں مقابلے کی غرض سے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بتکا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور گر کر مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے، اپنی ڈھال اپنے سامنے کر کے اور گھوڑا دوڑا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں قیام کرنے پر مجبور ہوں۔ میں اپنی اس خطا کی تلافی میں آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو دعا دی اور اور وہ بہت خوش ہوئے۔ شمر ذیل جوشن نے عمر بن سعد سے کہا کہ اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ عمر بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا۔
اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے دو آدمی نکلے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف. ایک بہادر نے مقابلے پر جا کر دونوں کو قتل کر دیا. پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا. دیر تک مبازرہ کی لڑائی ہوتی رہی. مبازرہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ یہاں پر نا مسٹیک ہے، یہ مبارزہ ہے، مبارزہ. اچھا، مبارزہ. مبارزہ یہ ہوتا ہے کہ دو لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور ایک لشکر اچھا میں سے ایک آدمی نکلتا ہے، دوسرے لشکر میں سے ایک آدمی نکلتا ہے، دونوں درمیان میں آ کر لڑتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، صحیح سے وہ جو ایک لڑائی ہوتی تھی وہاں پہ پہلے. صحیح ہے، ٹھیک جی، ہے. اس کو کہتے ہیں مبارزہ. مبارزہ. اچھا، ٹھیک ہو گیا. اور اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے. پھر اس کے بعد امام حسین کی طرف سے ایک ایک آدمی نے کوفیوں کی صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا. اس طرح بہت سے کوفیوں کا نقصان ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں نے آل ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب نہ مارے گئے. آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آل علی پر سبقت کی. ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر رستانہ حملے کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے. ان کے قتل ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگے. پھر آپ کے بھائی عبداللہ، محمد، جعفر، عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ ڈھیر ہو گئے. آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک 9 عمر بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی مارے گئے. فرض کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر یہ مصیبت تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسا نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری اور جانثاری کی بھی انتہائی مثالیں قائم کر دی. نہ کسی شخص نے کمزوری اور بزدلی دکھائی، نہ بے وفائی اور تن آسانی کا الزام اپنے اوپر لیا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سب سے آخر تنہا رہ گئے. خیمے میں عورتوں کے سوا صرف علی بوست معروف بن زین العابدین جو بیمار اور چھوٹے بچے تھے باقی رہ گئے. اچھا، یہ بھی حضرت امام حسین کے بیٹے تھے؟ یہ بھی؟ جی، زین العابدین کا نام ہے یہ. جی، صحیح. عبید اللہ بن زیاد ظالم نے یہ حکم بھی دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش کھروں سے پامال کرائی جائے کہ ہر ایک عضو ٹوٹ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تنہا رہ جانے کے بعد جس بہادری اور جوانمردی کے ساتھ دشمنوں پر حملے کی، ان حملوں کی شان دیکھنے والا ان کے ہمراہیوں میں سے کوئی نہ تھا مگر عمر بن سعد اور شمر ذی الجوشن. آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور جری انسان نہیں دیکھا. اس غم کی داستان اور روح کو مزمحل کر دینے والی کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر 45 زخم تیر کے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر آپ برابر دشمنوں کا مقابلہ کیے جا رہے تھے. ایک دوسری روایت کے موافق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے. شروع میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے رہتے تھے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے. دشمنوں میں کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھ سے شہید ہوں، بلکہ ہر شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور طرح دیتا تھا. آخر شمر ذیلجشن نے 6 شخصوں کو ہمراہ لے کر آپ پر حملہ کیا. ان میں سے ایک نے شمشیر کا ایسا وار کیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا داہنا ہاتھ بھی اس قدر مجروح ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے. پیچھے سے سنان بن انس نخی نے آپ کے نیزہ مارا جو شکم سے پار ہو گیا. آپ نیزے کا یہ زخم کھا کر گرے. اس نے نیزہ کھینچا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھنچ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد شمر کے حکم سے کسی دوسرے شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جسم سے جدا کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کی تعمیل کے لیے 12 سوار متعین کیے. انہوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو خوب کچلوایا. اللہ کو پھر خیمے کو لوٹا اور آپ کے اہل بیت کو گرفتار کیا. زین العابدین جو لڑکے تھے، شمر ذی الجوشن کی نظر پڑی تو ان کو اس نے قتل کرنا چاہا، مگر عمر بن سعد نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا.
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اور آپ کے اہل بیت کوفہ میں ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ کوفہ میں ان کو تشہیر کیا گیا۔ ابن زیاد نے دربار کیا اور ایک دشت میں رکھ کر حضرت امام حسین کا سر اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے سر کو دیکھ کر گستاخانہ کلمات کہے۔ پھر تیسرے روز شمر ذی الجوشن کو ایک دستہ فوج دے کر اس کی نگرانی میں یہ قیدی اور سر مبارک یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیا۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اور تمام عورتیں جب یزید کے پاس پہنچے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس نے دیکھا تو سر دربار وہ رو پڑا۔ اچھا، یہ یزید رو پڑا؟ جی، یزید کے بارے میں تھا، رو پڑا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اور عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دے کر کہنے لگا کہ اس پسرے سمیہ کو میں نے یہ حکم کب دیا تھا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو قتل کر دینا؟ پھر شمر ذی الجوشن اور عراقیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں تو تمہاری اطاعت اور فرما برداری سے ویسے ہی خوش تھا۔ اچھا سر، یہ بات صحیح ہے کیا اس نے حکم اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور بک سے بھی یہی چیز ملتی ہے؟ جی 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 جی، بغیر حکم نے کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تم نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو کیوں قتل کر دیا؟ شمر ذی الجوشن نے اور اس کے ہمراہی اس توقع میں آئے تھے کہ یزید ہم کو انعام دے گا اور ہماری عزت بڑھائے گا، مگر یزید نے کسی کو کوئی انعام و صلہ نہیں دیا اور اپنی ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار کر کے سب کو واپس لوٹا دیا۔ پھر درباریوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ماں میری ماں سے اچھی تھی، اس کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے بہتر اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن ان کے باپ علی رضی اللہ عنہ اور میرے باپ معاویہ رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہوا، اسی طرح میرے اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے درمیان نزاع ہوا۔ علی اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کہتے تھے کہ جس کے باپ دادا اچھے ہوں وہ خلیفہ ہو، اور قرآن مجید کی اس آیت پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ فرمایا کہ قل اللہم مالک سر آپ اس کو پڑھ لیں، زیر زبر پیش جی جی، قل اللہم اور مالک جی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ آخر سب کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور ان کے حق میں۔ اس کے بعد قیدیوں کو آزادی دے کر بطور معزز مہمان اپنے محل میں رکھا۔ عورتوں میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کے محل سرا میں بھی اسی طرح ماتم برپا ہے، سب عورتیں رو رہی ہیں جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے بھائی اور عزیزوں کے لیے رو رہی تھیں۔ چند روز شاہی مہمان رہ کر یہ برباد شدہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ یزید نے ان کو ہر قسم کی مالی امداد اور علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے ہر قسم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب تم لکھو گے تو تمہاری فرمائش کی ضرور تعمیل کی جائے گی۔ عبید اللہ بن زیاد کی مایوسی۔ عبید اللہ بن زیاد کو توقع تھی کہ قتل امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد میری خوب قدردانی ہوگی، لیکن یزید نے واقعہ کربلا کے بعد سلم بن زیاد کو خراساں کا حاکم قرار کر کے ایران کے بعض وہ صوبے بھی جو بصرہ سے تعلق رکھتے تھے سلم کے ماتحت کر کے اس کو کوفہ کی جانب روانہ کر کے اور ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے نام لکھ کر دیا کہ تمہارے پاس عراق کی جس قدر فوج ہے اس میں سے 6000 آدمی جن کو سلم پسند کریں ان کے ساتھ کر دو۔ عبید اللہ کو یہ بات ناگوار گزری اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر افسوس کرنے لگا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یزید کو میری احتیاج رہتی اور وہ میری عزت و مرتبہ کے بڑھانے میں کمی نہ کرتا، لیکن اب وہ بے فکر ہو گیا۔ اسی طرح اس نے ملک اور فوج دونوں میرے تصرف سے نکالنی شروع کر دیں۔ سلم نے جب لشکر کوفہ کی موجودات لے کر سرداران لشکر سے کہا کہ تم میں سے کون کون میرے ہمراہ خراساں کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو ہر ایک شخص نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ عبید اللہ بن زیاد نے رات کے وقت سرداران لشکر کے پاس اپنا آدمی بھیجا اور کہا کہ تعجب ہے کہ تم سلم کو میرے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ سرداران لشکر نے جواباً کہلا بھیجا کہ آپ کے پاس رہ کر تو ہمیں اہل بیت نبوی کے ساتھ جہاد کرنے اور ان کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑے ہیں، لیکن سلم کے ساتھ جا کر ہم کو ترکوں اور مغلوں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگلے دن سلم 4000 چیدہ آدمی لشکر کوفہ سے لے کر خراساں کی جانب روانہ ہوا، اور عبید اللہ بن زیاد کو واقعہ کربلا کے بعد ندامت و افسوس کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ مکہ اور مدینہ کے واقعات۔ یزید نے جب عمر بن سعد کو مدینہ سے کوفہ کی جانب عبید اللہ بن زیاد کے پاس روانہ ہونے کا حکم دیا تو عمر بن سعد کی جگہ پھر ولید بن عتبہ کو مدینے کا عامل بنا کر بھیجا۔
یہی ولید بن عتبہ عامل مدینہ تھا جس نے عبداللہ بن جعفر کی فرمائش سے ایک تحریر سمن میں لکھ دی تھی کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ آ جائیں تو ان کو امان ہے۔ یہ تحریر اپنے خط کے ساتھ عبداللہ بن جعفر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے بیٹے اون اور محمد کے ہاتھ بھیجی۔ جب وہ کوفہ جا رہے تھے، مکہ سے یزید کی حکومت اٹھ چکی تھی۔ وہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حکمران تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ لوگوں، دنیا میں عراق کے آدمیوں سے برے کہیں کے آدمی نہیں، اور عراقیوں میں سب سے بدتر کوفی لوگ ہیں۔ انہوں نے بار بار خطوط بھیج کر بالاسرار امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کی خلافت کے لیے بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد کوفہ میں آیا تو اسی کے گرد جمع ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو نماز گزار، روزہ دار، قرآن خواں اور ہر طرح مستحق خلافت تھی، قتل کر دیا اور ذرا بھی اللہ کا خوف نہ کیا۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن زبیر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ اب آپ سے بڑھ کر کوئی اور مستحق خلافت نہیں ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آپ کو خلیفہ وقت مانتے ہیں۔ چنانچہ تمام اہل مکہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت خلافت کی یہ خبر یزید کو پہنچی تو اس نے ایک چاندی کی زنجیر بنوا کر 2 آدمیوں کے ہاتھ ولید بن عتبہ کے پاس مدینے میں بھیجی اور لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے گلے میں یہ زنجیر ڈال کر اور مکہ سے گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ لیکن بعد میں وہ اپنی اس حرکت پر خود ہی متاسف ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عبید اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آسانی سے اپنے گلے میں زنجیر ڈلوانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے اس حکم کی کوئی تعمیل نہیں کی۔ یزید بھی سوچتا رہا کہ کس طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قابو میں لایا جائے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی کشت و خون سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ماہ ذی الحج 61 ہجری میں حج کے لیے مکہ میں اطراف و جوانب سے لوگ آنا شروع ہوئے۔ یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ عامل مدینہ حج امیر ہو کر مکہ میں گیا۔ اچھا، ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جدہ امیر حج تھے۔ غرض دونوں نے جدا جدا اپنے گروہ کے ساتھ حج کیا اور کسی نے کسی کی مخالفت نہیں کی۔ ولید بن عتبہ نے ایسی تدبیریں شروع کی کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ولید کے ارادوں سے واقف ہو گئی اور انہوں نے ایام حج کے بعد مطمئن ہو کر یزید کو خط لکھا، ولید، اگرچہ تیرا چچا زاد بھائی ہے لیکن بہت ہی بیوقوف ہے اور اپنی بیوقوفی سے کاموں کو تباہ کر رہا ہے، مناسب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو مدینے کا عامل بنا دے۔ اس خط کے پڑھنے سے یزید بہت متاثر ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عبید اللہ بن زبیر کا دل میری طرف سے صاف ہے اور وہ ہرگز میرے مخالف نہیں ہے۔ اس سے بیشتر چونکہ وہ مروان بن حکم بھی ولید کی شکایت میں اس قسم کے الفاظ لکھ چکا تھا، اس لیے عبید اللہ بن زبیر کے اس خط کی نسبت یزید کو کسی بدگمانی کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے فوراً ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے دوسرے چچا زاد بھائی عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ کا حاکم بنا کر بھیجا۔ عثمان بن محمد نے مدینے میں آ کر میں خوری شروع کی۔ میں خوری کسے کہتے ہیں سر؟ میں خواری، میں خواری، پتہ نہیں کیا لفظ ہے یہ، شاید شراب بڑی لو، والی۔ اچھا، پتہ میں نہیں خواری کیا۔ میں بھی، ہاں، اس میں اسی سینس میں آ رہا ہوں، ٹھیک، جس سے لوگ بہت ہی ناخوش اور بددل ہوئے۔ عثمان محرم 62 ہجری میں مدینہ کا عامل مقرر ہو کر آیا۔ چند روز کے بعد اس نے شرفائے مدینہ میں سے 10 شخص انتخاب کر کے یزید کے پاس دمشق کی جانب روانہ کیے۔ اس وقت میں منظر بن زبیر اور عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن عمر بن حفص بن مغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جب دمشق میں پہنچے تو یزید نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور اول الذکر دونوں شخصوں کو 1,00,000 درہم اور باقی 8 شخصوں کو 10,000 درہم انعام دے کر رخصت کیا۔ انہوں نے دمشق میں یزید کو بھی گانے بجانے کی محفلیں برپا کرنے اور خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا تھا۔ واپسی میں سب نے ارادہ کیا کہ یزید کی خلافت کے خلاف کوشش کرنی چاہیے۔ دمشق سے 9 شخص تو مدینہ کی طرف واپس آئے تھے، ایک شخص منظر بن زبیر کوفہ کی طرف چلے گئے تھے کیونکہ عبید اللہ بن زیاد اور منظر بن زبیر کے درمیان دوستی تھی۔ انہوں نے عبید اللہ کی ملاقات کے لیے کوفہ کا عزم کیا تھا۔ جب عبداللہ بن حنظلہ مع ہمراہیوں کے مدینہ میں آئے تو لوگ حالات معلوم کرنے کی غرض سے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ خلافت یزید کی مخالفت۔ عبداللہ نے کہا
کہ یزید ہرگز مستحق خلافت نہیں، کیونکہ وہ خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا جاتا ہے۔ اس کے مسلمان ہونے میں بھی کلام ہے، اس سے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ نے کہا، ہم نے تو سنا ہے کہ یزید نے آپ کو خوب انعام و اکرام دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے قبول کر لیا کہ ہم میں مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ ان باتوں کو سن کر لوگ یزید سے بے حد متنفر ہو گئے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کو معزول کر دیا جائے، چنانچہ قریش نے عبداللہ بن متی اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار منتخب کر کے یزید کی خلافت و حکومت کا انکار کیا۔ عثمان و محمد مروان بن حکم کی حویلی میں پناہ گزین ہوئے۔ اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے گرفتار و قید کر لیا۔ صرف مروان کے بیٹے عبد المالک کو، جو کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فقیہ مدینہ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا، مسجد سے باہر کم نکلتا تھا۔ اچھا، یہ ان کا مروان کا بیٹا یہ صحیح تھا، مطلب اچھا تھا؟ جی، عبد الملک بن مروان۔ اچھا، اور بہت ہی عابد و زاہد و نیک سمجھا جاتا تھا۔ کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ منظر بن زبیر تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینے کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ عبید اللہ بن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی قدردانی اور عزت افزائی قتل حسین رضی اللہ عنہ کے صلے میں یزید نے نہیں کی تھی، لہذا اس نے منظر کو فوراً مدینے کی طرف رخصت کر دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے منظر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ منظر نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن موتی سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی بن حسین امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لو۔ چنانچہ یہ سب مل کر علی بن حسین کے پاس آئے۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوائیں۔ میں اب ہرگز ایسے خطرناک کام کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو قتل کرانا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینے سے باہر ایک موضوع میں چلے گئے۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کسی جگہ کو کہتے جگہ کوئی ہیں؟ موضع، اچھا، کسی جگہ کو۔ موضوع، ٹھیک ہے۔ مروان جو مع دیگر بنو امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد المالک کے ہاتھ علی بن حسین کے پاس کہلوا بھیجا کہ آپ نے جو کچھ کیا بہت ہی اچھا کیا، ہم اس قدر امداد کے اور خواہاں ہیں۔ ہمارے پاس قیمتی اموال اور اہل و عیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس بھجوائے دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ علی بن حسین نے اس کو منظور کر لیا۔ مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل و عیال اور قیمتی اموال علی بن حسین کے پاس اور ان کے گاؤں میں بھیج دیے۔ علی بن حسین نے مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنو امیہ کی حمایت و حفاظت میں ممکن کوششیں بجا لاتا رہوں گا۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان حرکات سے باز رہیں اور مدینہ میں کچھ تو خون کے امکانات پیدا نہ کریں۔ اچھا سر، یہ انہوں نے جو تھا، یہ امام زین العابدین جو تھے، انہوں نے مطلب اس کی فیور کر دی تھی اس کی؟ مطلب وہ تو اس کے مخالف نہیں تھے نا یزید کے، تو ان کا جی میں کچھ نہیں ہوں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مدینے میں یہ لوگ کر رہے ہیں، میں تو ایک سائڈ پہ ہوں۔ اچھا، میں آپ کو سیو۔ صحیح۔ اچھا، سیو کر لیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، تاکہ جی کوئی جی۔ مطلب وہ جگہ فساد نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ ہوں۔ نیز عبداللہ بن حنظلہ کو بھی نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس گئے، وہاں سے انعام و اکرام حاصل کر کے خوش و خرم رخصت ہوئے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کے مخالف بن گئے اور بیت فسق کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا کر لوگوں کو برانگیختہ کیا۔ یہ کوئی مردانگی اور دانائی کا کام نہیں۔ علی بن حسین امام زین العابدین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری اور کارگزاری کی ضرور قدر کی جائے۔ بنو امیہ سے جو وہاں موجود تھے کہو کہ تم سے اتنا بھی کام نہ ہوا کہ مدینے میں فتنہ پیدا کرنے والے دو شخصوں کو قتل کر کے اس فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک سانڈنی پر سوار ہوئے اور مدینے کی طرف چلے۔ سانڈنی کسی جانور کو کہا ہے نا؟ جی جی، جان۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ مدینے میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش کی کہ سب کو سمجھایا، مگر کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ مجبوراً مدینہ سے دمشق واپس گئے اور تمام حالات یزید کو سنائے۔ یزید نے مطلع ہو کر مسلم بن عقبہ کو طلب کیا اور کہا کہ 1000 چیدہ جنگجو ہمراہ لے کر مدینہ پہنچو۔
لوگوں کو اطاعت کی طرف بلاؤ، اگر وہ اطاعت اختیار کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جنگ کر کے سب کو سیدھا کر دو۔ مسلم نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں لیکن آج بیمار ہوں۔ یزید نے کہا کہ تو بیمار بھی دوسرے تندرستوں سے بہتر ہے، اور اس کام کو تیرے سوا دوسرے انجام دینے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ مجبوراً مسلم نے فوج انتخاب کر کے اپنے ہمراہ لی اور تیسرے روز دمشق سے روانہ ہو گیا۔ یزید نے رخصت کرتے وقت مسلم کو نصیحت کی کہ جہاں تک ممکن ہو نرمی اور درگزر سے کام لے کر اہل مدینہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ نرمی اور سختی سے کام نہیں آ سکتی تو پھر تجھ کو اختیار کامل دیتا ہوں کہ کچھ تو خون اور قتل و غارت میں کمی نہ کرنا، اللہ اکبر، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ علی بن حسین کو کوئی آزار نہ پہنچے، کیونکہ وہ میرا وفادار اور خیر خواہ ہے، اور اس کا خط میرے پاس آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ مجھ کو اس چوری و بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یزید نے مسلم عباس سے بھی یہ کہا کہ اگر تیری بیماری بڑھ جائے اور تو فوج کی سپہ سالاری خود نہ کر سکے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حسین بن نمیر تیرا قائم مقام ہو، تو بھی اس کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس فوج کو رخصت کرنے کے بعد اسی روز یزید نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک قاصد خط دے کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ تو کوفہ سے فوج لے کر مکہ پر حملہ کر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے کو مٹا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جواباً لکھا کہ دو کام مجھ سے نہیں ہوں گے، میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کا ایک کام کر چکا ہوں، اب خانہ کعبہ کے ویران کرنے کا دوسرا مجھ سے نہ ہوگا، یہ کام کسی دوسرے کو سپرد کر دینا چاہیے۔ مسلم بن عقبہ جب فوج لیے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے عبداللہ بن حنظلہ سے کہا کہ بنو امیہ جو مدینہ میں موجود ہیں یہ دمشق کی فوج آنے پر دشمنوں سے جا ملیں گے اور ہم کو اندرونی لڑائی پر مبتلا کر کے سخت نقصان پہنچائیں گے، مناسب یہ ہے کہ ان سب کو مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے کہا کہ اگر ہم نے بنو امیہ کو قتل کیا تو یزید تمام شامیوں کو اور عبید اللہ بن زیاد تمام عراقیوں کو لے کر چڑھ آئیں گے اور ہم سے ان کے قصاص طلب کریں گے، مناسب یہ ہے کہ ہم تمام بنو امیہ کو بلا کر ان سے اقرار کر لیں اور اس بات کی قسم دیں کہ وہ ہم سے نہ لڑیں گی اور ہمارے خلاف کسی قسم کی مدد حملہ آور فوج کو نہ دیں گے۔ یہ عہد و قرار لے کر ہم مدینہ سے باہر نکال دیتے ہیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ عبداللہ بن حنظلہ نے تمام بنو امیہ سے مذکورہ عہد و اقرار لے کر مدینہ سے رخصت کر دیا، بجز عبد المالک بن مروان کے، اس کو مدینہ میں رہنے کی آزادی حاصل رہی۔ ان لوگوں کی وادی القریٰ میں مسلم بن عقبہ کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ مسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم کو مدینہ میں کس طرف سے حملہ آور ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے عہد و قرار کا لحاظ کر کے مسلم کو جواب دینے سے انکار کر دیا اور اپنے عہد و قرار کا عذر پیش کیا۔ مسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس نے کوئی عہد نہ کیا ہو اور اس سے قسم نہ لی گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، عبد المالک بن مروان ایک ایسا شخص ہے اور مدینہ میں موجود ہے۔ مسلم نے کہا کہ وہ نوجوان ہے، ہم کو تجربہ کار بوڑھے شخص کی ضرورت ہے جو ضروریات جنگ سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان بوڑھوں سے بہت بہتر ہے۔ چنانچہ مسلم نے کسی کو بھیج کر مدینہ سے عبد المالک کو بلوایا۔ یہ ان کا مروان بن حکم کا بیٹا نا، عبد المالک اسی کی نا؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے مشوروں کو سن کر حیران رہ گیا اور انہی پر عامل ہوا۔ اس نے مدینہ کے قریب پہنچ کر اہل مدینہ کے پاس پیغام بھیجا کہ امیر المومنین یزید تم کو شریف سمجھتے اور تمہارے خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، بہتر یہی ہے کہ تم اطاعت اختیار کرو ورنہ مجبوراً مجھ کو شمشیر نیام سے نکالنی پڑے گی۔ یہ پیغام بھیج کر 3 دن مسلم نے انتظار کیا مگر اہل مدینہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخر مسلم نے ہرہ کی جانب سے مدینہ پر حملہ کیا۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لشکر شام کا منہ پھیر دیا، لیکن مسلم بن عقبہ کی بہادری و تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ عبداللہ بن حنظلہ، فصیل بن عباس بن عبد المطلب، محمد بن ثابت بن قیس، عبداللہ بن زید بن عاصم، محمد بن عمر بن حزم انصاری، وہب بن عبداللہ بن زمعہ، زبیر بن عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن نوفل بن حرس بن عبد المطلب وغیرہ رضی اللہ عنہم، بہت سے سرداران مدینہ جنگ میں کام آئے۔ فتح مند فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جن میں 300 سے زیادہ
شرفائے قریش و انصار شامل تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی وہ بچ گیا، جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل ہوا۔ 27 ذی الحج سن 63 ہجری مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دیا۔ اسی روز محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب پیدا ہوا۔ یہی وہ محمد بن عبداللہ ہے جو محمد ابو العباس صفحہ کے نام سے مشہور ہے اور عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ اچھا، یہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ یہ اس کی ہسٹری کہاں سے مل رہی ہے جو بتایا سے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکے اگر آپ؟ ہاں، ابھی بنو امیہ جب دور ختم ہو گیا تو اچھا عباسیوں کی حکومت آئے گی، اچھا، یعنی تو پھر اس میں یہ پہلے خلیفہ یہ ہاں ہوں گے۔ پہلے خلیفہ یہ ہوگا۔ تو ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ یعنی اچھا عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں یہ۔ اچھا اچھا، عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں، ٹھیک جی ہو گیا، صحیح۔ تو سر عبداللہ بن عباس جو تھے یہ عباسی، اچھا اچھا، اسی لیے ان کے جو عباسی دور جو ہے وہ ان سے ہی پورا چلا ہے، پورا کا پورا جو عباسی دور جی حکومت ہے۔ جی جی۔ صحیح۔ منظر بن زبیر کو مسلم نے بہت تلاش کیا مگر وہ بچ کر مکہ کا محاصرہ اور یزید کی موت، چلیے جی، کافی یہاں مدینہ تک۔ سے چلے ٹھیک اوکے۔ السلام علیکم۔